بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم ریاض الصالحین کے باب نمبر 2 اور حدیث نمبر 13 کا درس پڑھیں گے۔ حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، واللہ اللہ کی قسم، انی لاستغفر اللہ، بے شک البتہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہوں، واتوب الیہ، اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، فی الیوم، ہر دن، اکثر من 70 مرہ، 70 مرتبہ سے زیادہ۔ تو استغفار کتنا لازمی اور ضروری ہے، اس حدیث سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت دلوں میں بٹھانے کے لیے نہ صرف یہ کہ ہمیں مختلف احادیث میں حکم دیا ہے، بلکہ عملی نمونہ بھی پیش فرمایا ہے اور مختلف انداز سے تاکید فرمائی ہے۔ مثلا اسی حدیث کو آپ دیکھ لیجئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے نام کی قسم کھائی ہے، اور دوسرا ان حرف تحقیق لا کر بات شروع کی ہے، اور تیسرا لام تاکید بھی لے کر آئے ہیں، اور پھر اکثر من 70 مرہ فرما کر عمل کی کثرت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ میں اتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں، 70 مرتبہ سے زیادہ روزانہ۔ اور یہ 70 کا عدد بھی بعض علماء کے نزدیک کوئی تحدید و تعین کے لیے نہیں ہے، بلکہ عرب کے کلام میں تکثیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو بہت زیادہ میں استغفار کرتا ہوں، یہ مطلب بنتا ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے، کیا نصیحت حاصل ہوتی ہے، کیا کیا اسباق ملتے ہیں؟ تو سب سے پہلے نمبر پر ہمیں یہ سبق ملتا ہے اس سے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، اور خصوصاً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، اور اہل السنہ والجماعہ سارے اس پر متفق ہیں کہ تمام انبیاء وہ معصوم ہیں، ان سے کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود توبہ اور استغفار کا اتنا اہتمام فرما رہے ہیں، جبکہ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام امت توبہ کرے، استغفار کرے، اس کو جمع کر لیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ استغفار کرنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ایک رکعت ایک طرف اور تمام امت کی ساری زندگی کی تمام نمازیں ایک طرف، دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کا ایک سجدہ اتنا عظیم الشان ہے، اس میں جو اخلاص ہے، جو اللہ کی طرف دھیان ہے، جو اللہ کی محبت ہے، جو اللہ کی خشیت ہے، پوری امت مل کر ساری زندگی سجدے کرتے رہے تو اس ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح باقی عبادات، روزہ ہے، حج ہے، اور جتنے بھی اوامر ہیں، جتنے اللہ کے احکام ہیں، ان کا حال ہے۔ اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توبہ استغفار اتنی کثرت سے کر رہے ہیں، تو یہ امت کے استغفار کے مقابلے میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ لہٰذا اس سے ہمیں سبق یہ ملا کہ جب نبی اتنی کثرت سے استغفار کر رہے ہیں تو ہمیں کس قدر کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ ایک سبق تو یہ ملتا ہے، اور اس کے ضمن میں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ علماء کرام تو جانتے ہیں، لیکن عوام کے ذہنوں میں بعض اوقات وہ اشکال زیادہ گہرا ہو جاتا ہے، تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اشکال کا اچھی طرح جائزہ لے لیا جائے اور اس کے جوابات عوام کے سامنے آ جائیں، تاکہ وہ کسی الجھن کا شکار نہ رہیں۔ وہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر معصوم تھے، آپ سے نہ کبھی صغیرہ کا صدور ہوا، نہ کبھی کسی کبیرہ کا صدور ہوا۔
پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ تو اس آیت سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی معصوم ہیں تو اس آیت میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پہلے کیے ہوئے اور بعد کے کیے ہوئے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، تو پھر اس گناہ کی معافی کے اعلان کا کیا مطلب ہے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توبہ استغفار کا کیا مطلب ہے؟ تو اشکال واضح ہے اور آسان ہے، کوئی پیچیدگی اس میں نہیں ہے۔ اشکال کا حاصل یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صغیرہ صادر ہو سکتا ہے نہ کبیرہ صادر ہو سکتا ہے، سارے انبیاء معصوم ہیں، گناہوں سے محفوظ اور معصوم ہیں، ان سے گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اعلان کیوں کیا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے پھر توبہ استغفار کیوں کرتے تھے؟ توبہ استغفار تو گناہوں سے ہوتا ہے، جب آپ سے گناہ صادر ہی نہیں ہو سکتا تو توبہ استغفار کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہے اشکال۔ اس کے بہت سارے جوابات دیے گئے ہیں اور ہر ایک جواب اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے اور معقول ہے۔ پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے کبائر و صغائر سے پاک اور صاف تھے، البتہ بتقاضائے بشریت کبھی کبھی منشاء الہی کو پورا کرنے میں اولا اور غیر اولا دو طریقے ہو سکتے تھے۔ بعض اوقات وہ واضح نہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اس حکم کو پورا کرنے کا یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے یا یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے، تو اس تردد کی بنا پر اللہ تعالیٰ سے جو تعلق تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی بنا پر آپ کو کبھی یہ خیال ہوتا تھا کہ کہیں میں نے خلاف اولا پر عمل نہ کر لیا ہو، جیسے کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، یہ جائز تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا کو پورا کرنے میں خلاف اولا تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اس سے توبہ استغفار فرماتے رہے۔ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، چنانچہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ کبھی بتقاضائے بشریت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلاف اولا پر عمل ہو گیا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی معافی کا اعلان فرما رہے ہیں۔ دوسرا جواب اس کا شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بیان میں ارشاد فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار جو تھا وہ گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ درجات کی بلندی کے لیے تھا، کسی گناہ سے توبہ کرنے کے لیے نہیں تھا۔ جیسے آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی وہ اپنے گناہوں کی سچے دل سے ایک دفعہ معافی مانگ لیتا ہے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ آئندہ توبہ استغفار نہ کرے؟ نہیں، آئندہ عام آدمی سے تو گناہوں کا صدور ہوتا ہی رہتا ہے، وہ تو توبہ استغفار کرتا ہی رہے گا، لیکن اگر کسی اللہ کے بندے کو اللہ نے محفوظ فرمایا ہے اور اس سے گناہ کا صدور ہو تو سکتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے، تو وہ بھی توبہ استغفار کرتا ہے تو اس سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ گناہ تو ایک دفعہ توبہ کرنے سے معاف ہو گئے تھے اور اس کے بعد اس نے گناہ کیا نہیں، وہ گناہ سے محفوظ رہا، لیکن پھر بھی توبہ استغفار کرتا رہا تو اس توبہ استغفار سے اس کے درجات بلند ہوں گے۔ تو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توبہ استغفار جو فرماتے تھے وہ درجات کی بلندی کے لیے تھا، نہ کہ گناہ سے توبہ کرنے کے لیے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ عبادت میں اور منشاء الہی کو پورا کرنے میں اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے پر عمل کرنے کی کوشش فرماتے تھے، لیکن عمل کے بعد یہ کہتے تھے کہ اے اللہ، جیسا آپ کا حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا، جیسا اس کام کو کرنے کا حق تھا، جیسی عبادت مجھے کرنی چاہیے تھی، جیسے آپ کے اس حکم کو مجھے بجا لانا چاہیے تھا، میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا، تو اے اللہ تو معاف فرما دے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ بنانے کا حکم ہوا اور آپ نے اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ جب وہ بیت اللہ کی تعمیر محنت اور مشقت اٹھا کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے جاتے تھے، ربنا تقبل منا
انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ اگرچہ ہمارا یہ عمل قبول کرنے کے قابل تو نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ اتنی بڑی ہے کہ نبی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عمل اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اللہ ہی سے قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ تو وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ تقبل تفاعل کا باب ہے، اور تفاعل کے بعد باب میں تکلف کے معنی پائے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبول کرنے کے قابل تو نہیں ہے، لیکن آپ تکلف فرما کر، ہم پر مہربانی فرما کر آپ اسے قبول فرما لیجئے۔ تو جب دوسرے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری اس انداز سے ظاہر کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، تو ان کی یہ حالت کیسے نہیں ہو سکتی تھی؟ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں جو وہ سمجھتے تھے کہ حق ادا نہیں ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کرتے تھے کہ اللہ معاف فرما دے، ہم حق ادا نہیں کر سکے۔ تو یہ مطلب ہے توبہ استغفار کا۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو گناہ تھے نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ استغفار جو کرتے تھے وہ در حقیقت امت کی تعلیم کے لیے تھا، کہ جب میرے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ میں معصوم ہوں اور اپنی معصومیت کے باوجود میں کثرت سے توبہ استغفار کرتا ہوں، تو آپ کو تو اس سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ لوگ تو معصوم نہیں ہیں۔ یہ چوتھا جواب ہوا۔ پانچواں جواب اس کا یہ ہے کہ توبہ استغفار گناہوں پر ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک تھے۔ آپ کا توبہ استغفار اس لیے نہیں تھا کہ آپ نے کوئی گناہ کیے تھے نعوذ باللہ، بلکہ امت کے گناہوں کو بخشوانے کے لیے بطور سفارش تھا کہ اللہ میں معافی مانگتا ہوں آپ سے، میری توبہ قبول فرما کر میرا یہ استغفار باوجود گناہ نہ ہونے کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر میری امت کو معاف فرما دیں۔ یہ پانچواں جواب ہوا۔ اور چھٹا جواب امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے دیا ہے، جو بڑا عمدہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن اور ہر گھڑی تقرب اللہ اور تعلق مع اللہ میں ترقی کرتے رہتے تھے۔ ہر گزرنے والا لمحہ پہلے سے بہتر ہوتا تھا تعلق مع اللہ میں اور تقرب اللہ میں، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب تھے، اور حبیب جو ہے حبہ سے نکلا ہے۔ حبہ کے معنی ہوتے ہیں دانہ، اناج کا دانہ۔ وہ دانہ کسی بھی اناج کا ہو، کوئی بھی دانہ ہو، جب اس کا بیج زمین میں لگایا جاتا ہے تو وہ بڑھتا رہتا ہے، اور اسی کو قرآن کریم میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ ایک دانہ آپ لگائیں گے تو اس سے 700 دانے نکلیں گے۔ تو جب 700 بیج لگائیں گے تو کتنا ہوگا؟ آپ اس کو ضرب دیں گے تو عدد بنے گا 4,90,000، اور آگے اگر ان کے بیج لگائیں گے تو 34 کروڑ 30 لاکھ دانے نکلیں گے۔ غرض جتنے بیج آپ لگاتے جائیں گے اتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق تھا اور اللہ تعالیٰ سے جو تقرب تھا، تو وہ لہجہ بلہجہ بڑھتا رہتا تھا۔ آج جو کیفیت ہے کل سے کئی گنا زیادہ ہے، آئندہ کل جو کیفیت ہوگی وہ آج سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ اسی طرح آپ اس کو آگے بڑھاتے چلے جائیں، ہر آنے والا دن، ہر آنے والا لہجہ قرب اور تعلق مع اللہ میں اضافے کا ذریعہ بنتا تھا۔ تو جس درجے پر وہ آج ہوا کرتے تھے اس کے مقابلے میں گزشتہ کل والی کیفیت کو دیکھ کر اس پر توبہ استغفار کر رہے ہیں کہ یا اللہ جو کیفیت آج میری ہے یہ کل مجھے کیوں حاصل نہ ہوئی، کل ہونی چاہیے تھی، گزشتہ کل میرا اسی طرح گزرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح ہر آنے والا دن جب بہتر ہوتا ہے تو گزشتہ دن پر ندامت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کیوں نہیں تھا۔ تو یہ ہے استغفار کرنے کی وجہ۔ بہت عمدہ جواب ہے اور بہت ہی باریک اور لطیف جواب ہے۔ ساتواں جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نفل عبادت شروع فرماتے تھے، کوئی وظیفہ شروع فرماتے تھے، نوافل ادا کرنا شروع فرماتے تھے، تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ ان میں پھر کبھی ناغہ نہ ہونے پائے،
لیکن بتقاضۂ بشریت اگر اس عمل میں کچھ فرق آ جاتا، کمی ہو جاتی یا ناغہ ہو جاتا، کسی دوسرے کار خیر میں لگ گئے، کوئی دوسری مشغولیت ہو گئی، امت کا کوئی مسئلہ معاملہ سامنے آ گیا، اس میں وقت گزر گیا اور اس وظیفے میں اس نفل عبادت میں تاخیر ہو گئی یا کچھ کمی واقع ہو گئی، تو اس پر توبہ استغفار ہوتا تھا۔ یہ توبہ استغفار اس لیے ہوتا تھا، جیسے اس کی ایک مثال ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن بنو تمیم کا ایک وفد خدمت میں حاضر ہوا تھا، اس کے ساتھ مشغول رہے، جس کی وجہ سے وہ 2 رکعتیں ظہر کے بعد نہیں پڑھ سکے اور عصر کے بعد پڑھی۔ تو ان جیسے کاموں پر آپ توبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک بہت معقول جواب ہے۔ 8واں جواب اس سلسلے میں یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کرنے کا اعلان فرما دیا ہے، تو پھر آپ اتنی کثرت سے توبہ استغفار کیوں کرتے ہیں؟ یا بعض روایات میں آتا ہے کہ اتنی کثرت سے عبادت کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کریمی سے میری تمام عقلی پچھلی کوتاہیوں کو، دانستہ یا نادانستہ خطاؤں کو، اجتہادی غلطیوں کو، خلاف اولا کسی کام کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان مجھ پر ہوا ہے، تو اس نعمت کا شکر اسی طرح ادا ہو سکتا ہے کہ میں اس سے معاف کر دینے کے باوجود بھی کثرت سے توبہ استغفار کرتا رہوں، یعنی میری عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس طرح کروں۔ تو یہ 8 جواب علماء کرام نے دیے ہیں، اور اس میں جو ہمارے مبلغین ہیں، ہمارے مصلحین ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں، ان کے لیے بڑا رہنما اصول وہ سامنے آتا ہے کہ جب کسی کو کسی عمل پر لانا ہو، کسی منکر سے روکنا ہو، کسی گناہ سے باز رکھنا ہو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں یہ اصول ملتا ہے کہ خود عملی نمونہ بن جائیں۔ جس گناہ سے دوسرے کو روکنا چاہتے ہیں اس سے خود رک جائیں، جس کوتاہی سے دوسرے کو بچانا چاہتے ہیں خود اس کوتاہی سے بچنے کا اہتمام کریں۔ والدین اگر خود نماز نہ پڑھیں اور اولاد سے کہیں کہ نماز پڑھا کرو بیٹا، یا والد اگر جماعت کی پابندی نہیں کرتا اور بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کیا کرو، تو بیٹے پر اثر نہیں ہوگا۔ اگر آپ بیٹے کو نماز با جماعت کا پابند بنانا چاہتے ہیں تو والد گرامی کو خود جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اگر آپ اپنی اولاد کو جھوٹ سے بچانا چاہتے ہیں تو والدین کو جھوٹ سے بچنا ہوگا۔ اگر اولاد کے سامنے آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کا جھوٹ ان کے سامنے آئے روز ظاہر ہوتا رہتا ہے، تو آپ جتنی بھی ترغیب دیں بیٹا جھوٹ نہیں بولتے، بری بات ہے، آپ کا بیٹا آپ کے عمل کو دیکھتا ہے، اس کی تربیت اس کے دل و دماغ میں بہت اثر انداز ہوتی ہے اور وہ اسی طرح کرتا ہے جیسے کرتے ہوئے آپ کو دیکھتا سنتا ہے۔ تو آپ اسے جھوٹ سے بچانا چاہتے ہیں تو خود آپ کو جھوٹ سے بچنے کا اہتمام کرنا ہوگا، تب آپ کی دعوت اور آپ کی نصیحت دوسرے پر اثر کرے گی۔ ہم لوگ دانستہ یا نادانستہ طور پر پتہ نہیں کتنے گناہوں میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ بہرحال ہم کثرت سے استغفار کرنے کا بھی اہتمام کرتے رہیں، اور کثرت سے استغفار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ استغفار کیا جائے۔ میں پہلے بھی استغفار کے کچھ کلمات بتا چکا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی، انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ یکسوئی سے بیٹھ کر استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر کبھی اتنا وقت نہ ہو، کسی مشغولیت کی وجہ سے آپ یکسوئی سے بیٹھ کر استغفار نہیں کر سکتے، تو مختصر کلمہ استغفر اللہ یہ پڑھ لیں، چلتے پھرتے اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں
ہر قسم کے گناہوں سے بچنے والا بنائے، اور کبھی گناہ ہو جائے تو اللہ جلدی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔